جو اجلاس پروروگ کیا گیا ہے وہ اتنی سرعت اور عجلت میں کیا گیا کہ یہ بھی بھول گئے کہ سپیکر کے خلاف عدم اعتماد بھی آئی ہوئی ہے اور اس کی موجودگی میں اجلاس جو ہے وہ پروروگ نہیں ہو سکتا تھا. اچھا تو ایک غلطی پہ غلطی کی. اچھا وسیم سجاد صاحب، پہلے جب تحریک عدم اعتماد آئی تو عمران خان صاحب نے شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ تو میری دعا تھی. بعد میں پھر انہوں نے ایک نیا موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بین الاقوامی سازش ہے. ذرا دیکھیں عمران خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ کیسے تبدیل ہوئے ہیں. دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ عدم اعتماد کی وہ درج کر دے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے. پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے. میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب احتجاج کریں، آپ سب اپنی آواز بلند کریں. یہ جو اچھا وسیم سجاد صاحب، پہلے انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا ہے تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور میں تو دعا بھی کر رہا تھا. پھر انہوں نے کہا یہ غیر ملکی سازش ہے. ایک خط وہ دکھا رہے ہیں، لیکن اس خط کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اس خط کی جو تحقیقات کی ہیں ہماری اپنی پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے، تو کوئی ثبوت نہیں ملا اس کے پیچھے کوئی ایک بین الاقوامی سازش ہے. کیا اس خط کی بنیاد پہ اسپیکر کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ اسی خط کی بنیاد پہ اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، جبکہ خط کے بارے میں ثبوت جو ہے وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے صدیوں سے انگلستان میں چلا آ رہا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ روایات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کامن سینس پہ چلتی ہیں، لیکن سب کی بنیاد ہوتی ہے فیئرنیس، کہ بھی ایک جنٹلمن قسم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے. اب اگر یہ کوئی سازش کا ایلیمنٹ تھا تو پھر اس کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا جانا مناسب تھا، چاہے اس کو ایک ان کیمرہ سیشن کر لیتے یا پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے سامنے کر دیتے. تو یہ ایک سٹیٹمنٹ پڑھی گئی، وہ جو خط ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، اسپیکر نے بھی نہیں دیکھا. اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا کم از کم ہمارے جو قانونی اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے. قانونی اصول یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے تو پہلے تو وہ مٹیریل دیکھیں، پھر یہ ہے کہ دونوں سائڈوں کو سن کے آپ فیصلہ کریں. تو باقی یہ ہے جی کہ اب وہ اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے یا یہ جو عدم اعتماد کی چیز ہے اس چیز سے براہ راست اس کا تعلق نہیں بنتا، کیونکہ جو پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس آتا ہے اس کا کوئی جواز ہونا یا نہ ہونا وہ ریلیونٹ نہیں ہوتا. سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر کے پاس میجورٹی ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ میجورٹی نہیں ہے تو وہ ان کی جو پوزیشن ہے ایز پرائم منسٹر وہ ختم ہو جاتی ہے، اگر ہے تو وہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں ابھی تک پاکستان کے اندر وہ جو روایت ہوتی ہے، وہ جو اصول ہوتے ہیں، وہ کلچر ہوتا ہے جو ڈیموکریسی، وہ ابھی پوری طرح وہ پاکستان کے کلچر میں نہیں آیا. ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، یہ جو خط ہے یہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹ تھے، سفارتکار تھے امریکہ میں، اسد مجید خان صاحب، انہوں نے لکھا تھا 7 مارچ کو. اس کے بعد 16 مارچ کو انہوں نے اسی جو امریکی سفارتکار ہیں جن کے بارے میں انہوں نے خط بھیجا ان کے اعزاز میں دعوت کی، اور پھر 25 مارچ کو جب وہ واشنگٹن سے برسلز ان کی پوسٹنگ ہوئی تو انہوں نے امریکی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. تو جو اس خط کا جو رائٹر ہے اس کی ٹویٹس اور پبلک سٹانس کچھ اور ہے، جو خط ہے وہ کوئی اور کہانی بتا رہا ہے. تو اس خط کی بنیاد پہ پوری اپوزیشن اور قومی اسمبلی کے 197 ارکان کو ہم ملک دشمن قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو جیسے عرض کر رہی ہوں سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ ہے، اس لیے قبل از وقت ہے کہ ہم اس پہ اپنی کوئی رائے کا اظہار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کو انہوں نے کہا کہ یہ خریدے گئے یا بکے یا جو بھی ہوئے، ان کے حاضری کے بغیر وہ باہر تھے، پھر بھی جو میجورٹی تھی وہ خلاف تھی پرائم منسٹر کے. تو یہ تو بات جو تھی یہ مصمم ہے کہ وہ فلور کراسنگ والے معاملے کو آپ درگزر کر لیں، پھر بھی میجورٹی اپوزیشن کی تھی اور انہوں نے بعد میں بیٹھ کے وہاں گنوائے بھی ہیں اپنے ووٹ. لیکن جو بھی رویہ اپنایا عمران خان نے،
اس میں تو اتنی انپریڈکٹیبلٹی تھی کہ ان کو صحیح کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن خان ہے، ایک پل میں کچھ اور کہتے ہیں، دوسرے پل میں کچھ اور کہتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب جس رنگ میں وہ ہیں ان کو اسی رنگ میں چلنے دیجیے گا۔ اب تو یہ ثابت بھی ہو گیا نا کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے، اور انہوں نے شاید پرپوز کیا ہے نام جسٹس گلزار کا کہ وہ قائم مقام وزیر اعظم بنے، لیکن اگر اس پہ ابھی تک سپریم کورٹ نے تو رائے کا اظہار ہی نہیں کیا کہ کیا یہ صورتحال ہم نے اسی صورت میں لینی ہے کہ یہاں ایک قائم مقام وزیر اعظم ہوں گے اور نئے الیکشن ہوں گے۔ جب یہ فیصلہ ہوگا تو پھر یہ سب باتیں ہم دیکھ بھی لیں گے کہ کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں اس وقت نگران حکومت کی تقرری کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب میں جو صلاح مشورہ ہے